ان دونوں کو ایک قریبی فوجی کیمپ میں لے جایا گیا۔ ایک سپاہی لڑکے اور کیمیاگر کو خیمے کے اندر لے گیا جہاں چیف عملے کے ساتھ میٹنگ کر رہا تھا۔ ان میں سے ایک نے کہا، یہ لوگ جاسوس ہیں، ہم صرف مسافر ہیں۔ کیمیاگر نے جواب دیا، تمہیں 3 دن پہلے دشمن کے کیمپ میں دیکھا گیا تھا جہاں تم ایک فوجی سے گفتگو کر رہے تھے۔ میں تو صحرا میں ستارے کی مدد سے سفر کرنے والا ایک مسافر ہوں، کیمیاگر نے جواب دیا۔ مجھے فوجیوں یا قبائلیوں کی نقل و حرکت کا کوئی علم نہیں، میرا کام تو بس اپنے دوست کی رہنمائی کرنا ہے۔ تمہارا دوست کون ہے؟ آرمی چیف نے سوال کیا۔ ایک کیمیاگر ہے، کیمیاگر نے کہا۔ وہ فطرت کی طاقتوں کو سمجھتا ہے اور آپ کو اپنی غیر معمولی صلاحیتیں دکھانا چاہتا ہے۔ لڑکا خاموشی سے سب کچھ دیکھتا رہا، وہ ڈر گیا تھا۔ یہ غیر ملکی یہاں کیا کر رہا ہے؟ ایک دوسرے سپاہی نے پوچھا۔ وہ کچھ پیسے لایا ہے جو آپ کے قبیلے کو دینا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے کہ لڑکا کچھ کہتا، کیمیاگر نے بیگ بند کرتے ہوئے سونے کے ٹکڑے چیف کے حوالے کر دیے۔ عرب نے خاموشی سے اسے قبول کر لیا۔ وہ سونا اسلحہ خریدنے کے لیے کافی تھا۔ یہ کیمیاگر کیا ہوتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ایک ایسا شخص جو فطرت اور دنیا کو سمجھتا ہے، اگر وہ چاہے تو اس کیمپ کو ہوا کی مدد سے تباہ بھی کر سکتا ہے۔ وہاں موجود لوگ ہنسنے لگے۔ وہ خوفناک جنگ کے عادی تھے اور جانتے تھے کہ ہوا ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ پھر بھی ان کے دلوں کی دھڑکن قدرے تیز ہو گئی۔ وہ صحرا کے باشندے تھے اور جادوگروں سے ڈرتے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ ایسا کر کے دکھائے، چیف نے کہا۔ تو پھر اسے 3 دن کی مہلت دیجیے، کیمیاگر نے جواب دیا۔ وہ خود کو ہوا میں تبدیل کرنے جا رہا ہے تاکہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر سکے۔ اگر وہ ایسا نہ کر سکا تو ہم آپ کے قبیلے کے احترام میں اپنی زندگیاں آپ کے حوالے کر دیں گے۔ تم کوئی ایسی چیز ہمارے حوالے کیسے کر سکتے ہو جو پہلے ہی ہمارے قبضے میں ہو؟ چیف نے متکبر انداز میں کہا۔ تاہم اس نے مسافروں کو 3 دن کا وقت دے دیا۔ لڑکا خوف سے کانپ رہا تھا۔ کیمیاگر نے خیمے کے باہر اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، یہ مت ظاہر ہونے دو کہ تم ڈر رہے ہو، یہ لوگ بہادر ہیں اس لیے بزدلوں سے نفرت کرتے ہیں۔ لڑکا ایک لفظ تک نہ بول سکا۔ وہ کچھ بولنے کے قابل اس وقت ہوا جب وہ کیمپ کے درمیان پہنچ گئے۔ انہیں قید کرنے کی ضرورت نہ تھی، البتہ عربوں نے ان کے گھوڑوں کو قبضے میں لے لیا۔ کائنات نے ایک بار پھر کئی زبانوں کا مظاہرہ کیا۔ صحرا کچھ دیر پہلے تک بہت بڑا اور آزاد تھا، اور اب ایک ایسی دیوار کی مانند تھا جس سے نکلنے کے لیے کوئی در موجود نہ ہو۔ وہ سب جو میں نے اپنی ساری زندگی میں بچایا تھا۔ اچھا، لیکن اگر تم مر گئے ہوتے تو پھر یہ سب کس کام آتا؟ کیمیاگر نے جواب دیا، تمہاری جمع پونجی نے ہی ہمیں 3 روز کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پیسہ انسان کی زندگی بچا لیتا ہے۔ لیکن لڑکا اتنا خوفزدہ تھا کہ اسے یہ دانشمندانہ گفتگو سنائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ خود کو ہوا میں کیسے تبدیل کرے گا۔ وہ کوئی کیمیاگر تو تھا نہیں۔ کیمیاگر نے ایک سپاہی سے قہوہ طلب کیا اور تھوڑا سا لڑکے کے بازو پر گرا دیا۔ اسے سکون محسوس ہوا اور کیمیاگر نے بڑبڑانے کے انداز میں چند الفاظ بولے جن کی لڑکے کو بالکل سمجھ نہ آئی۔ اپنے اندر کوئی خوف مت آنے دو، کیمیاگر نے قدرے اجنبی مگر نرم لہجے میں کہا۔ اگر تم خوفزدہ ہو گئے تو اپنے دل سے مکالمہ کرنے کے اہل نہیں رہو گے، لیکن میں نہیں جانتا کہ خود کو ہوا میں کیسے بدلوں۔ اگر کوئی انسان اپنی منزل کی تلاش میں مگن رہتا ہے تو وہ ہر اس چیز کو جان لیتا ہے جس کی اسے ضرورت ہو۔ بس ایک چیز ہے جو خوابوں کو پانا ناممکن بنا دیتی ہے، اور وہ ہے ناکامی کا خوف۔ مجھے ناکامی کا تو کوئی ڈر نہیں، تاہم میں یہ نہیں جانتا کہ خود کو ہوا میں کیسے تحلیل کروں۔ تو پھر تمہیں سیکھنا ہوگا، کیونکہ تمہاری زندگی کا دار و مدار اسی پر ہے، اور اگر میں ایسا نہ کر سکا تو کیا ہوگا؟ پھر تم اپنی منزل کی تلاش کے دوران جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، اور یہ موت ان لاکھوں لوگوں کی موت سے بہتر ہوگی جنہیں یہ تک نہیں معلوم ہوتا کہ ان کی منزل کیا تھی۔ تم فکر نہ کرو، کیمیاگر نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ کبھی کبھی موت کا خوف انسان کو زندگی کے زیادہ قریب کر دیتا ہے۔ فوجی کیمپ میں پہلا دن گزر گیا۔ قریب ایک خون ریز جنگ ہوئی اور کئی زخمی فوجی کیمپ میں واپس لائے گئے۔ مرنے والے سپاہیوں کی جگہ نئے جوان بھیج دیے گئے اور زندگی اپنی ڈگر پر چلتی رہی۔ موت کچھ بھی بدلنے پر قادر نہیں، لڑکے نے سوچا۔ تمہیں ابھی نہیں مرنا چاہیے تھا، ایک سپاہی نے اپنے ساتھی کی لاش سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ تمہیں امن کے اعلان کے بعد مرنا چاہیے تھا۔ خیر، تمہیں آخر مرنا تو تھا ہی، اور آج مرنا کل کے دن مرنے سے مختلف تو نہیں۔ لڑکا کیمیاگر کی تلاش میں نکلا جو اپنے باز کو صحرا میں لے کر گیا تھا۔ میں ابھی تک یہ نہیں جانتا کہ خود کو ہوا میں کیسے تحلیل کروں، لڑکے نے دہرایا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں اپنے باز کو کھانا کھلا رہا ہوں۔
میں خود کو ہوا میں تحلیل نہیں کر سکوں گا اور ہم مر جائیں گے، لڑکے نے کہا۔ تو پھر آپ باز کو کھانا کیوں کھلا رہے ہیں؟ مرو گے تو صرف تم، کیمیاگر نے جواب دیا۔ میں تو ہوا میں تحلیل ہونا جانتا ہوں۔ دوسرے دن لڑکا کیمپ کے قریب واقع پہاڑی پر چڑھ گیا۔ پہرے داروں نے اسے ایسا کرنے کی اجازت دے دی تھی، کیونکہ انہوں نے جادوگر کے بارے میں سن رکھا تھا اور یہ بھی کہ وہ خود کو ہوا میں تحلیل کر سکتا ہے۔ وہ اس کے قریب نہیں جانا چاہتے تھے۔ صحرا واقعی بڑا کٹھور تھا۔ اس نے دوپہر کا سارا وقت صحرا کو دیکھنے اور اپنے دل کی آواز سننے میں گزارا۔ وہ اس بات سے واقف تھا کہ صحرا اس کے خوف کو سمجھ رہا ہے۔ ان دونوں کی زبان ایک ہی تھی۔ تیسرے دن چیف نے اپنے افسروں سے ایک میٹنگ کی، جس میں کیمیاگر کو بھی بلایا گیا۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ لڑکا ہوا میں کس طرح تحلیل ہوتا ہے، چیف نے کہا۔ ٹھیک ہے چلے، کیمیاگر نے جواب دیا۔ لڑکا سب کو اس پہاڑی پر لے گیا جہاں وہ گزشتہ روز گیا تھا اور سب کو بیٹھنے کا کہا۔ ابھی کچھ دیر لگے گی، لڑکا ان سے مخاطب ہوا۔ ہمیں کوئی جلدی نہیں، چیف نے جواب دیا۔ ہم سب صحرا کے باسی ہیں۔ لڑکے نے افق پر ایک نگاہ ڈالی۔ کچھ فاصلے پر پہاڑ، ریت کے ٹیلے اور چٹانیں تھیں۔ وہاں درخت بھی تھے، ایک ایسی زمین پر زندہ رہنے کی تگودو میں مصروف جہاں زندگی ہی ناممکن تھی۔ یہ وہی صحرا تھا جس میں پہنچنے کے لیے اس نے کئی مہینوں کی مسافت طے کی تھی، لیکن ابھی اس کے ایک چھوٹے سے حصے سے ہی واقف تھا۔ اسی حصے میں انگریز سے اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ قافلے مختلف قبائل اور نخلستان سے بھی ملا تھا، جس میں 50,000 کھجور کے درخت اور 300 کنویں تھے۔ آج کیا چاہتے ہو تم؟ صحرا نے اس سے پوچھا۔ کیا تم مجھے دیکھنے میں کافی وقت نہیں گزار چکے؟ تمہاری وسعتوں میں کہیں ایک شخص ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، لڑکے نے جواب دیا۔ چنانچہ جب میں تمہاری ریت کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ شخص دکھائی دیتا ہے۔ میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں، اس لیے مجھے تمہاری مدد درکار ہے کہ میں خود کو ہوا میں تحلیل کر سکوں۔ محبت کیا چیز ہے؟ صحرا نے پوچھا۔ محبت تمہاری ریت کے اوپر باز کی پرواز ہے، کیونکہ اس کے لیے تمہاری وسعتیں ایک ہرا بھرا میدان ہے جہاں سے وہ اپنے شکار کے ساتھ واپس آتا ہے۔ اسے تمہاری چٹانوں، ریت کے ٹیلوں اور پہاڑوں کا علم ہے۔ وہ اس بات سے بھی آگاہ ہے کہ تم اس کے ساتھ بڑے مہربان ہو۔ باز کی چونچ میں تو دراصل میرے ہی وجود کا ایک حصہ ہوتا ہے، صحرا نے جواب دیا۔ صدیوں تک میں نے اس کے لیے شکار کا بندوبست کیا ہے۔ میں اپنے اندر موجود پانی کے آخری قطرے سے اس کے شکار کو پالتا ہوں۔ اس کے بعد شکار تک اس کی رہنمائی کرتا ہوں، اور جب میں اس بات پر فخر محسوس کر سکتا ہوں کہ اس کا شکار میرے وجود پر زندہ ہے تو وہ اچانک آسمان کی بلندیوں سے غوطہ لگاتا اور میری تخلیق کو اٹھا کر غائب ہو جاتا ہے۔ تم نے تو شکار کو پالا ہی اسی مقصد کے لیے تھا، لڑکے نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، اور اس کے بعد انسان کی خوراک کا بندوبست کرتا ہے، اور بدلے میں انسان تمہاری پرورش کرتا ہے تاکہ شکار دوبارہ پیدا ہو سکے، اور اسی طرح کاروبار دنیا چلتا رہتا ہے۔ تمہاری باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں، صحرا نے جواب دیا۔ تم یہ بات تو سمجھ سکتے ہو کہ تمہاری وسعتوں میں ایک ایسی عورت موجود ہے جو میرا انتظار کر رہی ہے، اور اس کے لیے مجھے اپنے آپ کو ہوا میں تحلیل کرنا ہے۔ صحرا نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، میں تمہیں اپنی ریت تو دے سکتا ہوں کہ وہ ہوا کی مدد کر سکے، لیکن میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے تمہیں ہوا سے درخواست کرنا ہوگی۔ اچانک ہوا چلنے لگی۔ کچھ فاصلے پر موجود قبائلی لوگ لڑکے کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ ایک ایسی زبان میں گفتگو کر رہے تھے جو لڑکے کی سمجھ سے باہر تھی۔ ہوا لڑکے کے پاس آئی اور اس کے چہرے کو چھوا۔ وہ لڑکے اور صحرا کے درمیان ہونے والے مکالمے سے واقف تھی، کیونکہ وہ سب جانتی ہے اس کی کوئی جائے پیدائش نہیں اور نہ ہی اسے موت کا ڈر ہے۔ وہ بلا خوف و خطر پوری دنیا میں گھومتی ہے۔ میری مدد کرو، لڑکے نے ہوا سے التجا کی، اسی طرح جیسے ایک دن تم نے میرے محبوب کی آواز مجھ تک پہنچانے میں مدد کی تھی۔ تمہیں صحرا اور ہوا کی زبان کس نے سکھائی ہے؟ میرے دل نے، لڑکے نے جواب دیا۔ ہوا کے کئی نام ہیں۔ زمین کے کسی حصے میں اس کا نام باد نسیم ہے، کیونکہ یہ اپنے ساتھ نمی لاتی ہے۔ کہیں دور کسی مقام پر جہاں سے یہ لڑکا آیا تھا، اس کا نام لیوانتر ہے۔ اس جگہ کے لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے ساتھ صحرا کی ریت اور مراکش کے فاتح آئے تھے۔ اسی طرح اس علاقے سے دور شمال میں رہنے والے لوگوں کا خیال ہوگا کہ شاید ہوا اندلس کی جانب سے آئی ہے، جبکہ ہوا کی کوئی منزل نہیں ہے۔ شاید اس لیے وہ صحرا سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک دن کوئی صحرا میں درخت اگانے میں کامیاب ہو جائے اور ریوڑ بھی پال لے، لیکن ہوا کو کوئی قابو نہیں کر سکتا۔ تم ہوا نہیں بن سکتے، ہوا نے جواب دیا۔ ہم دو بالکل مختلف وجود ہیں۔ یہ حقیقت نہیں ہے، لڑکے نے جواب دیا۔ میں نے سفر کے دوران کیمیاگری کا ہنر سیکھا۔ میرے اندر ہوا، صحرا، سمندر، آسمان، ستارے، غرض سب کچھ موجود ہے۔ ہم ایک ہی ہاتھ کی تخلیق ہیں اور ہمارے اندر ایک ہی روح کار فرما ہے۔
میں تمہارے جیسا بن کر دنیا کے ہر گوشے میں پہنچنا چاہتا ہوں۔ میں صحرا عبور کرنا چاہتا ہوں جس نے میرے خزانے کو چھپا رکھا ہے، اور اس عورت کی آواز تک جانا چاہتا ہوں جس سے مجھے محبت ہے۔ میں نے ایک دن کیمیا گر کے ساتھ تمہاری گفتگو سنی تھی، ہوا بولی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ہر شے کی اپنی منزل ہے، لیکن انسان کی منزل ہوا میں تحلیل ہونا نہیں ہے۔ صرف مجھے یہ بتاؤ کہ میں ہوا میں تحلیل ہو سکتا ہوں، لڑکے نے کہا، تاکہ میں انسان کی ممکنہ صلاحیتوں کا اندازہ لگا سکوں۔ اس پر ہوا کا تجسس بڑھ گیا۔ یہ ایسی بات تھی جو اس نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ بھی اس موضوع پر بات کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ ایک انسان کو ہوا میں کیسے بدلا جا سکتا ہے۔ ہوا کو کتنی ہی چیزوں کا علم تھا۔ اس نے صحرا تخلیق کیا، کئی جہاز سمندر میں ڈبوئے، جنگلات ویران کیے، اور ایسے شہروں سے بھی گزری جن کی فضا موسیقی سے بھری پڑی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ وہ لامحدود ہے، لیکن لڑکا کہہ رہا تھا کہ اسے ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ لڑکے نے جب محسوس کیا کہ ہوا اس کی التجا قبول کرنے والی ہے تو وہ بولا، ہم اس کو محبت کہتے ہیں۔ جب کسی سے محبت کی جائے تو وہ کچھ بھی تخلیق کر سکتا ہے۔ اس وقت تو یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں رہتی کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہر چیز اس کے اندر وقوع پذیر ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ آدمی خود کو ہوا میں بھی بدل سکتا ہے، لیکن ایسا اس وقت ہوتا ہے جب ہوا اس کی مدد کرے۔ ہوا چونکہ ہمیشہ سے مغرور رہی تھی، اس لیے لڑکے کی باتیں اسے ناگوار گزر رہی تھیں۔ اس نے چاہا کہ وہ اس شدت سے چلے کہ صحرا کی ریت کو اڑا کر رکھ دے، لیکن اس نے تسلیم کیا کہ دنیا کے کونے کونے میں چلنے کے باوجود وہ انسان کو ہوا میں تحلیل نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ محبت کی طاقت سے لا علم تھی۔ دنیا کے گرد سفر کے دوران میں نے محبت کی باتیں کرتے اور سورج کی طرف دیکھتے ہوئے کئی لوگوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ ہوا نے کہا، بہتر ہے کہ سورج ہی سے پوچھا جائے۔ اچھا تو پھر میری مدد کرو، لڑکے نے کہا۔ اس جگہ کو ریت کے طوفان سے بھر دو، اتنی قوت سے کہ سورج ایک دبا سا بن کر رہ جائے اور میں اندھا ہوئے بغیر اس کی طرف دیکھ سکوں۔ ہوا اپنی تمام تر طاقت سے چلنے لگی۔ آسمان گرد سے ڈھک گیا، سورج ایک سنہری ٹکیا جیسا بن گیا اور کیمپ میں بھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ صحرا کے باشندے اس قسم کی ہوا سے پہلے ہی واقف تھے۔ وہ اسے باد سموم کہا کرتے تھے۔ اس کی شدت سمندری طوفان سے بھی زیادہ تھی۔ ان کے گھوڑے چیخنے لگے اور اسلحہ ریت پر الٹ پلٹ ہو گیا۔ بہتر ہوگا کہ یہ سلسلہ اب ختم کر دیا جائے، بلندی پر کھڑے ایک کمانڈر نے چیف سے کہا۔ لڑکا انہیں بمشکل ہی نظر آ رہا تھا۔ ان کے چہرے نیلے نقاب سے ڈھکے تھے، لیکن آنکھوں سے ڈر عیاں تھا۔ ہاں، اسے روک دیں، ایک دوسرے کمانڈر نے بھی کہا۔ میں اللہ کی عظمت دیکھنا چاہتا ہوں، چیف نے عقیدت مند لہجے میں کہا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کوئی انسان خود کو ہوا میں کیسے تحلیل کر سکتا ہے۔ سردار نے ان 2 کمانڈروں کے نام ذہن میں رکھ لیے جنہوں نے ڈر کا اظہار کیا تھا، اور وہ انہیں برخاست کر دینا چاہتا تھا، کیونکہ حقیقی صحرائی لوگ کبھی ڈرتے نہیں۔ ہوا نے مجھے بتایا کہ تم محبت کے بارے میں جانتے ہو، لڑکے نے سورج سے کہا۔ اگر تم محبت سے واقف ہو تو تمہیں دنیا کی روح کو بھی جاننا چاہیے، کیونکہ اس کا وجود بھی محبت ہی کے باعث ہے۔ سورج نے کہا، میں جہاں ہوں میں دنیا کی روح کو دیکھ سکتا ہوں، یہ میری روح سے مانوس ہے، اور ہم اکٹھے درختوں کے پھلنے پھولنے کا سبب بنتے اور بھیڑوں کو سایہ فراہم کرتے ہیں۔ میں زمین سے بہت دور ہوں، اور اس جگہ سے جہاں میں ہوں میں جانتا ہوں کہ محبت کیسے کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ اگر میں تھوڑا سا بھی زمین کے قریب ہوا تو وہاں سب کچھ ختم ہو جائے گا اور دنیا کی روح باقی نہیں رہ سکے گی۔ چنانچہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ہم دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ میں اسے زندگی دیتا ہوں، اسے حرارت فراہم کرتا ہوں، اور وہ میری زندگی کا سبب بنتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم محبت سے واقف ہو، لڑکے نے کہا۔ میں دنیا کی روح سے واقف ہوں، کیونکہ ہم دونوں نے اس کائنات کے لامحدود سفر میں ایک دوسرے سے طویل گفتگو کی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ اب تک جمادات اور نباتات ہی سمجھ پائے ہیں کہ تمام چیزوں کی اصل ایک ہے۔ نہ تو لوہے کو ضرورت ہے کہ وہ تانبا بنے، اور نہ ہی تانبے کو سونا بننے کی۔ ہر ایک کا اپنا اپنا منفرد کردار ہے۔ ہر چیز امن کے لیے تخلیق ہوئی، اور وہ خالق جس نے سب کچھ تخلیق کیا کائنات کی تخلیق کے 5ویں دن آرام کرتا تو کچھ بھی وجود میں نہ آتا۔ لیکن تخلیق کا 6واں روز بھی تو تھا، سورج نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ تم بہت دانش مند ہو، تم دور سے ہر چیز کا مشاہدہ کرتے ہو جہاں سے کوئی چیز پنہا نہیں، لڑکے نے کہا۔ لیکن تم محبت سے بالکل ناواقف ہو۔ اگر تخلیق کا 6واں دن باقی نہ ہوتا تو انسان کا وجود ہی نہ ہوتا۔ تانبا ہمیشہ تانبا رہتا اور سیسا ہمیشہ سیسا۔ یہ سچ ہے کہ ہر شے کی اپنی ایک منزل ہے، اور ایک نہ ایک دن ہر چیز اپنی منزل تک پہنچی جائے گی۔ چنانچہ ہر چیز خود کو کسی بہتر چیز میں تحلیل کرنے میں مصروف ہے تاکہ ایک روز وہ منزل تک پہنچ جائے۔
اس لیے اس وقت کا انتظار کرنا ہوگا جب ہر شے کائنات کی روح میں واپس ضم ہو جائے گی۔ سورج اس کے بارے میں غور کرتے ہوئے زیادہ شدت سے چمکنے لگا۔ ہوا جو اب تک اس گفتگو سے لطف اندوز ہو رہی تھی زیادہ قوت سے چلنے لگی تاکہ سورج لڑکے کی بصارت کو متاثر نہ کر سکے۔ اس لیے کیمیاگری وجود میں آئی تھی، لڑکے نے کہا، تاکہ ہر انسان اپنا خزانہ تلاش کر سکے اور اپنی زندگی کو پہلے سے زیادہ بہتر بنا سکے۔ سیسا اس وقت تک اپنا کردار ادا کرتا رہے گا جب تک اس کی ضرورت ہے، اور جب اس کی ضرورت نہیں رہے گی تو پھر سونے میں ڈھل جائے گا۔ اور کیمیاگر بھی یہی کرتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم جیسے آج ہیں جب اس سے بہتر بننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے ارد گرد موجود ہر چیز بہتر بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، مگر تم نے یہ کیوں کہا تھا کہ میں محبت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا؟ لڑکے نے سورج سے پوچھا۔ کیونکہ یہ محبت نہیں ہے جو صحرا کی طرح ساکت ہو، اور نہ وہ جو ہوا کی طرح دنیا بھر میں گھومتی پھرے۔ محبت وہ بھی نہیں جو ہر چیز کا بس دور ہی سے مشاہدہ کرے جیسا کہ تم کر رہے ہو۔ محبت تو ایک ایسی طاقت ہے جو ارتقاء کے عمل سے مسلسل گزرتی اور دنیا کی روح کو تقویت بخشتی ہے۔ مجھے جب پہلی بار اس تک رسائی حاصل ہوئی تو میں نے سوچا کہ دنیا کی روح مکمل ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا یہ بھی دیگر تخلیقات جیسی ہی ہے۔ اس کے بھی اپنے دکھ، اپنی تمنائیں ہیں، اور وہ دنیا جس میں ہم آباد ہیں بہتر ہوگی یا بدتر، اس کا انحصار ہمارے خود کے اچھا یا برا ہونے پر ہے۔ یہی وہ عنصر ہے جس سے محبت کو تقویت ملتی ہے، کیونکہ جب ہم محبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو پہلے سے بہتر بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ سورج نے پوچھا۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے تاکہ میں خود کو ہوا میں تحلیل کر سکوں، لڑکے نے سورج کو جواب دیا۔ مجھے کائنات میں سب سے زیادہ دانا سمجھا جاتا ہے، سورج نے کہا، لیکن میں تمہیں ہوا میں نہیں بدل سکتا۔ پھر مجھے کس سے پوچھنا چاہیے؟ اس قلم سے جس نے یہ سب کچھ تحریر کیا ہے، سورج نے کچھ دیر سوچ کر جواب دیا۔ ہوا یہ باتیں سن رہی تھی، وہ خوشی کے مارے اور بھی تیز چلنے لگی اور دنیا کے ہر کونے میں یہ خبر پہنچانا چاہتی تھی کہ سورج کی دانش بھی محدود ہے، اس میں تو لڑکے سے معاملہ کرنے کی اہلیت بھی نہیں ہے۔ جانور کھل گئے اور خیمے ہوا میں اڑنے لگے۔ پہاڑی کی چوٹی پر موجود لوگوں نے ایک دوسرے کو تھام لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہوا انہیں اڑا کر دور لے جائے۔ لڑکا اس قلم کی طرف متوجہ ہوا جس نے سب کچھ تحریر کیا تھا، لیکن اسے یوں محسوس ہوا جیسے کائنات پر خاموشی طاری ہو گئی ہو، اور اس نے قلم سے بات کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس کے دل میں محبت کا طوفان بپا ہو گیا۔ اس نے دعا مانگنا شروع کر دی۔ اس سے قبل اس نے ایسی دعا کبھی نہیں مانگی تھی، کیونکہ یہ دعا الفاظ کی محتاج نہیں تھی۔ اس میں نہ تو بھیڑوں کے ریوڑ پر اظہار تشکر تھا اور نہ ہی کرسٹل فروش کی دکان میں آمدن بڑھانے کی خواہش کا اظہار، اور نہ ہی یہ التجا تھی کہ جس لڑکی سے وہ محبت کرتا ہے وہ اس کی منتظر رہے۔ اس خاموشی میں لڑکے کو سمجھ آیا صحرا، ہوا اور سورج سب ہی اس قلم کی تحریر کو نہ صرف پہچانتے ہیں بلکہ اس پر عمل پیرا بھی ہیں۔ اس نے دیکھا کہ نشانیاں تو زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں اور ظاہری طور پر ان کے وجود کا کوئی منطق نظر نہیں آتا۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ نہ صحرا، نہ ہوا، نہ سورج اور نہ انسان اپنی تخلیق کے مقصد سے باخبر تھا، لیکن خالق کے پاس ہر شے کی تخلیق کا ایک مقصد ہے، اور یہ اختیار بھی اسی کے پاس ہے کہ وہ سمندر کو صحرا یا انسان کو ہوا میں بدل دے۔ لڑکے نے کائنات کی روح پر غور کیا تو اسے محسوس ہوا کہ یہ خالق کی روح کا ایک پرتو تھا، اور وہ خود بھی اسی کا پرتو تھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ ایک لڑکا بھی ماورائے عقل کارنامے سار انجام دے سکتا ہے۔ باد سموم میں اس قبل اتنی شدت کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ عرب لوگ نسلوں تک لڑکے کا یہ قصہ دہراتے رہے کہ اس نے کس طرح خود کو ہوا میں تحلیل کر کے فوجی کیمپ کا منہ بیش تباہی کر دیا، جبکہ صحرا کا ایک انتہائی طاقتور سردار مدافعت کر رہا تھا۔ جب ہوا رکی تو ہر کسی نے اس مقام پر نظر ڈالی جہاں لڑکا موجود تھا، لیکن اب وہ وہاں نہیں تھا۔ وہ تو دور ریت میں دبے فوجی کیمپ کے پاس کھڑا اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ تمام لوگ ایک انجان خوف میں مبتلا تھے، لیکن دو لوگ مسکرا رہے تھے، ایک کیمیاگر جسے ایک قابل شاگرد ملا تھا، اور دوسرا آرمی چیف جو خدا کی عظمت اور بڑائی سے آشنا ہو چکا تھا۔ لڑکے اور کیمیاگر کے اعزاز میں الوداعی پارٹی کا اہتمام کیا گیا اور انہیں باحفاظت منزل تک پہنچانے کے لیے ایک حفاظتی دستہ بھی ساتھ روانہ کیا گیا۔ وہ سارا دن محو سفر رہے اور دوپہر کے بعد ایک خانقاہ کے قریب پہنچے۔ کیمیاگر گھوڑے سے اترا اور دستے کو واپس جانے کی اجازت دے دی۔ یہاں سے آگے تم اکیلے جاؤ گے، کیمیاگر نے لڑکے سے کہا۔ اب تم احرام مصر سے صرف 3 گھنٹے کی مسافت پر ہو۔ شکریہ، لڑکے نے کہا، آپ نے مجھے عالمگیر زبان سکھائی۔ میں نے صرف وہ چیز پہچاننے میں تمہاری مدد کی ہے جو پہلے ہی تمہارے اندر موجود تھی، کیمیاگر نے خانقاہ کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے کہا۔
سیاہ لباس میں ملبوس ایک راہب دروازے پر آیا۔ ان دونوں نے کچھ دیر تک ایک غیر ملوث زبان میں گفتگو کی اور پھر کیمیاگر نے لڑکے کو اندر آنے کا کہا۔ میں نے اس سے درخواست کی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں اپنا باورچی خانہ استعمال کرنے کی اجازت دے دیں، کیمیاگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں خانقاہ کے عقبی حصے میں واقع باورچی خانے میں چلے گئے۔ کیمیاگر نے آگ جلائی اور راہب تھوڑا سا سیسا لے آیا، جسے کیمیاگر نے لوہے کے ایک برتن میں ڈال کر آگ پر رکھ دیا۔ جب سیسا سیال ہو گیا تو کیمیاگر نے جیب سے عجیب و غریب پیلے رنگ کا انڈا نکالا اور اس سے بال برابر چھلکا اتار کر اسے موم میں لپیٹا اور برتن میں ڈال دیا۔ ان سب چیزوں نے مل کر قریب قریب خون جیسی رنگت اختیار کر لی۔ کیمیاگر نے برتن چولہے سے اتار کر ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا۔ اس کام کے دوران وہ راہب سے قبائلی جنگوں کے بارے میں گفتگو کرتا رہا۔ میرے خیال میں جنگ کافی دنوں تک جاری رہے گی، کیمیاگر نے کہا۔ وہ قدرے پریشان تھا۔ تمام قافلے مرغزار کے پاس رک کر جنگ ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ لیکن ہونا تو وہی ہے جو خدا کو منظور ہے، راہب نے کہا۔ یقیناً، کیمیاگر نے جواب دیا۔ جب برتن میں موجود مرکب ٹھنڈا ہوا تو راہب اور لڑکے کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ سیسا جم کر برتن کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ اب وہ سیسا نہیں بلکہ سونا بن چکا تھا۔ کیا اب مجھے کسی دن یہ سکھائیں گے؟ لڑکے نے پوچھا۔ یہ میری منزل ہے، تمہاری نہیں، کیمیاگر نے جواب دیا۔ میں تو محض تمہیں یہ دکھانا چاہتا تھا کہ ایسا ممکن ہے۔ وہ خانقاہ کے دروازے پر واپس آ گئے۔ کیمیاگر نے سونے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ یہ آپ کے لیے، اس نے سونے کا ایک ٹکڑا راہب کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، آپ کی اس فیاضی کے لیے جس کا مظاہرہ آپ یہاں آنے والوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ لیکن یہ تو میرے لیے بہت زیادہ ہے، راہب نے جواب دیا۔ دوبارہ ایسا مت کہنا، شاید زندگی سن رہی ہو اور دوبارہ آپ کو کم ہی ملے۔ یہ تمہارا حصہ ہے، کیمیاگر نے ایک ٹکڑا لڑکے کو دیتے ہوئے کہا۔ یہ اس سونے کا ازالہ ہے جو تم نے سردار کو دیا تھا۔ لڑکا کہنے ہی والا تھا کہ یہ اس کے لیے بہت زیادہ ہے، لیکن خاموش رہا، کیونکہ اس نے وہ بات سن لی تھی جو کیمیاگر نے راہب سے کہی تھی۔ اور یہ رہا میرے لیے، کیمیاگر نے ایک حصہ خود رکھتے ہوئے کہا، کیونکہ مجھے صحرا میں واپس جانا ہے، جہاں قبائلیوں کے درمیان جنگ جاری ہے۔ اس نے سونے کا چوتھا حصہ راہب کے حوالے کرتے ہوئے کہا، یہ لڑکے کے لیے ہے، اگر اسے کبھی ضرورت پڑ جائے تو۔ لیکن میں تو اپنے خزانے کی تلاش میں جا رہا ہوں، لڑکے نے کہا۔ میرا خیال ہے میں اس کے بہت زیادہ قریب آ چکا ہوں۔ مجھے یقین ہے تم اس تک ضرور پہنچو گے، کیمیاگر نے جواب دیا۔ تو پھر یہ سونا کس لیے ہے؟ کیونکہ تم 2 بار اپنی دولت کھو چکے ہو، ایک بار چور کے ہاتھوں اور دوسری بار سردار کے ہاتھوں۔ میں ایک بوڑھا اور ضعیف الاعتقاد عرب ہوں اور مجھے اپنی روایت پر اعتماد ہے۔ ایک روایت یوں ہے کہ جو بات ایک بار رونما ہو جاتی ہے وہ دوبارہ کبھی نہیں ہوتی، لیکن جو چیز دوبارہ وقوع پذیر ہو جائے وہ تیسری بار بھی یقیناً ہوگی۔ وہ دونوں اپنے اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ میں تمہیں خوابوں کے بارے میں ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں، کیمیاگر نے کہا۔ لڑکا اپنا گھوڑا ذرا قریب لے آیا۔ قدیم روم میں شہنشاہ تیبریس کے دور میں ایک انسان رہتا تھا جس کے 2 بیٹے تھے۔ ایک بیٹا فوج میں تھا جسے سلطنت کے دور دراز علاقے میں تعینات کیا گیا تھا۔ دوسرا بیٹا شاعر تھا جسے اہل روم اس کی عمدہ شاعری کی وجہ سے بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ ایک رات باپ نے ایک خواب دیکھا۔ ایک فرشتہ اس کے پاس آیا اور کہا کہ تمہارے بیٹوں میں سے ایک کے اقوال نسل در نسل تک پڑھے اور دہرائے جائیں گے۔ باپ خواب سے بیدار ہوا اور خوشی سے رونے لگا، کیونکہ زندگی اس پر مہربان تھی۔ اسے ایک ایسی بات معلوم ہوئی تھی جسے جان کر کوئی بھی باپ فخر کرے گا۔ کچھ عرصہ بعد وہ شخص ایک بچے کو رتھ کے نیچے آنے سے بچاتے ہوئے انتقال کر گیا۔ چونکہ اس نے صاف ستھری اور نیک زندگی گزاری تھی، اس لیے وہ سیدھا جنت میں گیا، جہاں اس کی ملاقات اس فرشتے سے ہوئی جو اس کے خواب میں آیا تھا۔ چونکہ تم نے اپنی زندگی خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاری ہے، اس لیے میں تمہاری ایک خواہش پوری کر سکتا ہوں، فرشتے نے اس سے کہا۔ میری زندگی پرسکون تھی، آدمی نے جواب دیا۔ جب تم میرے خواب میں آئے تو مجھے احساس ہوا کہ میری تمام تر جدوجہد کا اجر مل گیا ہے، کیونکہ میرے بیٹے کی شاعری آنے والی نسلوں تک زندہ رہے گی۔ میں اپنی ذات کے لیے کسی چیز کا طلبگار نہیں ہوں، لیکن کوئی بھی باپ اس بات پر فخر کرے گا کہ اس کی اولاد اس کے لیے باعث عزت بنے۔ میں مستقبل میں اپنے بیٹے کا چرچا دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرشتے نے اس آدمی کے کندھے کو چھوا اور وہ دونوں مستقبل میں پہنچ گئے۔ وہ ایک ایسے ماحول میں تھے جہاں ہزاروں لوگ ایک اجنبی زبان میں گفتگو کر رہے تھے۔ وہ شخص خوشی سے رونے لگا۔ میں جانتا تھا کہ میرے بیٹے کی شاعری لازوال ہے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ برائے مہربانی مجھے بتائیے کہ اس وقت میرے بیٹے کی کون سی نظمیں پڑھی جا رہی ہیں۔ فرشتہ اس شخص کے قریب آیا اور بڑے آرام سے اسے قریب ہی موجود ایک بینچ پر لے گیا۔ وہ دونوں وہاں بیٹھ گئے۔ تمہارے بیٹے کی شاعری روم میں بہت مقبول تھی، فرشتے نے کہا۔ اس کی شاعری ہر ایک کو پسند تھی، لوگ اس سے لطف اندوز ہوتے تھے۔
لیکن جب تیبریس کا دور ختم ہوا تو اسے بلا دیا گیا۔ جو کچھ تم ابھی دیکھ رہے ہو یہ تمہارے اس بیٹے کا ذکر ہے جو فوج میں تھا۔ آدمی نے حیرت سے فرشتے کی طرف دیکھا، لیکن اس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، تمہارا بیٹا جو دور دراز کے علاقے میں تعینات تھا ایک انتہائی اچھا اور انصاف پسند انسان تھا۔ ایک دوپہر اس کا ایک نوکر بیمار پڑ گیا، یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ مر ہی جائے گا۔ تمہارے بیٹے نے ایک حکیم کا ذکر سن رکھا تھا جو ہر بیماری کا علاج کرنے کی اہلیت رکھتا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کئی روز تک اس حکیم کی تلاش کرتا رہا۔ راستے میں اس کی ملاقات کچھ ایسے لوگوں سے ہوئی جو اس کے ہاتھوں شفا یاب ہو چکے تھے۔ انہوں نے اسے حکیم کی تعلیمات سے آگاہ کیا اور تمہارے بیٹے نے رومن کمانڈر ہونے کے باوجود اس کا مذہب اختیار کر لیا۔ جب وہ حکیم کے پاس پہنچا اور اسے اپنی آمد کی وجہ بتائی تو وہ ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا۔ میرا خادم سخت بیمار ہے، میں اس قابل نہیں کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں، لیکن اگر آپ ایک پھونک ماریں تو وہ صحت یاب ہو جائے گا، اس نے کہا۔ اور یہی وہ الفاظ ہیں جو اس وقت یہاں دہرائے جا رہے ہیں۔ چاہے کوئی کچھ بھی کرتا ہو، ہر انسان کا اس دنیا میں ایک مرکزی کردار ہے، کیمیاگر نے لڑکے سے کہا۔ لڑکا مسکرا دیا، اس کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ زندگی کا سوال ایک چرواہے کے لیے اتنا اہم بھی ہو سکتا ہے۔ خدا حافظ، کیمیاگر نے کہا۔ خدا حافظ، لڑکے نے بھی کہا۔ لڑکا اپنے گھوڑے پر سوار مسلسل محو سفر تھا۔ وہ دل کی آواز بڑے غور سے سن رہا تھا، کیونکہ یہ دل ہی تھا جس نے بتانا تھا کہ خزانہ کہاں چھپا ہے۔ جہاں تمہارا دل ہوگا خزانہ بھی وہیں ہوگا، کیمیاگر نے کہا تھا۔ لیکن اس کا دل کچھ دوسری باتوں کے بارے میں بول رہا تھا۔ اس نے فخر کے ساتھ ایک ایسے چرواہے کی کہانی سنائی جو اپنا ریوڑ چھوڑ کر اس خواب کی تعبیر میں نکل پڑا تھا جو اس نے 2 بار دیکھا تھا۔ اس نے منزل کے بارے میں بتایا اور ان لوگوں کے بارے میں بھی جنہوں نے نئی منزلوں کی تلاش میں دور دراز علاقوں کا سفر کیا تھا۔ وہ ذکر کر رہا تھا مہم جوئی کا، سفر کا، ایجادات کا، کتابوں کا اور نئے تجربات کا۔ جو ہی اس نے ریت کے دوسرے ٹیلے پر چڑھنے کا سوچا تو دل نے سرگوشی کی۔ اس جگہ سے ہوشیار جہاں تم کھدائی کے لیے لائے گئے ہو، یہ وہ جگہ ہے جہاں میں ہوں اور تمہارا خزانہ ہے۔ لڑکا بڑی احتیاط سے ٹیلے پر چڑھا۔ تاروں بھرے آسمان پر چاند خوب چمک رہا تھا۔ اس وقت اسے نخلستان چھوڑے پورا 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ چاند کی روشنی سے ٹیلوں کے سائے بن رہے تھے۔ صحرا لہروں بھرے سمندر جیسا لگ رہا تھا۔ لڑکے کو وہ دن یاد آ گیا جب صحرا میں اس کی ملاقات کیمیاگر سے ہوئی تھی۔ اس دن بھی چاند ایسے ہی چمک رہا تھا۔ وہ جب ٹیلے کے اوپر پہنچا تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ چاند کی روشنی سے منور عظیم الشان احرام مصر اس کی نظروں کے سامنے تھے۔ لڑکا گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بے اختیار رونے لگا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا جس نے نہ صرف اسے خواب پر یقین عطا کیا بلکہ اس کی تعبیر حاصل کرنے میں بھی اس کی مدد کی۔ اس نے ایک بادشاہ سے ملنے میں رہنمائی کی، ایک تاجر، ایک انگریز اور پھر کیمیاگر سے ملاقات بھی کرائی تھی۔ سب سے بڑھ کر صحرا کی ایک عورت سے ملاقات جس نے کہا تھا کہ محبت کبھی انسان کو اس کی منزل تک پہنچنے سے روکتی نہیں ہے۔ اگر وہ چاہتا تو اسی وقت واپس نخلستان جا سکتا تھا، فاطمہ کے ساتھ ساری زندگی گزار سکتا تھا، ایک چراہے کی حیثیت سے رہ سکتا تھا۔ آخر کیمیاگر بھی تو مسلسل صحرا ہی میں قیام پذیر تھا۔ وہ عالمگیر زبان جانتا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ دھات کو سونے میں کیسے بدلا جاتا ہے، لیکن اسے کسی کے سامنے اپنی مہارت کا مظاہرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اسے اس بات کا احساس تھا کہ اپنی منزل کی تلاش کے دوران اس نے وہ سب کچھ سیکھا جس کی اسے ضرورت تھی، اور ہر اس تجربے سے بھی گزرا جس کا وہ خواب دیکھ سکتا تھا۔ وہ اپنے خزانے کے قریب تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ کوئی بھی منصوبہ اس وقت تک تکمیل پذیر نہیں ہوتا جب تک اس کے مقاصد حاصل نہ ہوں۔ اس نے اپنے ارد گرد موجود ریت پر نظر ڈالی تاکہ دیکھ سکے کہ اس کے آنسو کہاں کہاں گرے تھے۔ اس کی نظر ایک آنسو پر پڑی۔ وہ جانتا تھا کہ مصر میں آنسوؤں کو ایک نشانی سمجھا جاتا ہے، ایک نشانی، ایک نیک شگون۔ اس نے سوچا جس جگہ اس کے آنسو گرے تھے اس نے وہاں سے ریت کھودنا شروع کر دی۔ اسے یاد آیا کہ ایک بار کرسٹل مرچنٹ نے کہا تھا کہ احرام مصر تو پتھر کا ایک ڈھیر ہے جنہیں کوئی بھی اپنے گھر کے عقبی صحن میں تعمیر کر سکتا ہے۔ لڑکے نے سوچا کہ اگر وہ زندگی بھر پتھر پر پتھر رکھتا رہے تو بھی احرام مصر تعمیر نہیں کر سکتا۔ وہ رات پر اپنی متعین جگہ پر کھدائی کرتا رہا لیکن کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ اسے یوں لگا کہ جیسے وہ اس وقت سے کھدائی کر رہا ہو جب صدیوں قبل احرام مصر تعمیر کیے گئے تھے۔ اس خیال کے بعد بھی وہ رکا نہیں۔ اس نے کھدائی یوں جاری رکھی جیسے وہ ہوا کا مقابلہ کر رہا ہو، کیونکہ ہوا اکثر اس کے کھودے ہوئے گڑھے میں دوبارہ ریت بھر دیتی تھی۔ اس کی انگلیاں چھل گئیں، ہاتھ شل ہو گئے، لیکن وہ اپنے دل کی آواز سنتا رہا جو کہہ رہا تھا کہ وہاں کھدائی جاری رکھو جہاں تمہارے آنسو گرے تھے۔ جو ہی اس نے گھڑے سے پتھر نکالنا شروع کیے تو اسے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ پھر اس نے کئی ہیولے دیکھے جن کی پیٹھ چاند کی طرف ہونے سے وہ ان کی صورتیں دیکھنے سے قاصر تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ان میں سے ایک نے کہا۔ وہ خوف زدہ تھا اس لیے کوئی جواب نہ دے سکا،
لیکن وہ یہ جان چکا تھا کہ اس کا خزانہ کہاں ہے اور اب ڈر رہا تھا کہ کچھ ہو نہ جائے۔ ہم قبائل کے درمیان ہونے والی جنگ کے باعث بے گھر ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، دوسرے شخص نے کہا۔ تم یہاں کیا چھپا رہے ہو؟ میں یہاں کچھ نہیں چھپا رہا، لڑکے نے جواب دیا۔ ان میں سے ایک شخص لڑکے کو گھڑے سے باہر لا کر اس کی تلاشی لینے لگا، دوسرا اس کے بیگ کی تلاشی لے رہا تھا۔ اسے بیگ سے سونے کا ایک ٹکڑا ملا۔ لو جی، یہاں تو سونا ہے، اس نے کہا۔ چاند کی روشنی اس شخص کے چہرے پر پڑ رہی تھی جس نے لڑکے کو پکڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موت دکھائی دے رہی تھی، شاید اس نے مزید سونا زمین میں چھپا رکھا ہو۔ انہوں نے لڑکے کو زمین کھودنے کا کہا، لیکن انہیں کچھ نہ ملا۔ جیسے ہی سورج طلوع ہوا، انہوں نے لڑکے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کے جسم پر نیل پڑ گئے اور کہیں کہیں سے خون بھی رسنے لگا۔ اس کا لباس تار تار ہو چکا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ جیسے وہ موت کے منہ میں جا رہا ہو۔ اگر تم مر گئے تو پھر دولت کس کام کی؟ کیمیاگر نے کہا تھا۔ آخر کار لڑکے نے انہیں بتا دیا کہ وہ خزانے کے لیے کھدائی کر رہا ہے۔ اگرچہ اس کا چہرہ سوجا ہوا اور منہ سے خون جاری تھا، پھر بھی اس نے حملہ آوروں کو بتایا کہ اس نے 2 بار خواب دیکھا تھا کہ احرام مصر کے قریب خزانہ چھپا ہوا ہے۔ وہ شخص جو بظاہر اس گروپ کا سربراہ لگ رہا تھا، اس نے اپنے آدمیوں سے کہا، اسے چھوڑ دو، اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے، ممکن ہے اس نے یہ سونا چرایا ہو۔ لڑکا ریت پر گر گیا، وہ تقریباً بے ہوش ہو چکا تھا۔ گروہ کے سربراہ نے اسے جھنجھوڑا اور کہا، ہم جا رہے ہیں، لیکن جانے سے قبل وہ لڑکے کے قریب آیا اور بولا، تم مرو گے نہیں، زندہ رہو گے اور سیکھو گے کہ کسی کو اتنا بے وقوف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ 2 سال قبل بالکل اسی جگہ پر میں نے بھی کئی بار خواب دیکھا تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے اسپین کے میدانوں کا سفر کرنا چاہیے اور اس ویران چرچ کو دیکھنا چاہیے جہاں چرواہے اور ان کی بھیڑیں سوتی ہیں۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ تباہ شدہ چرچ کے مقدس گوشے میں ایک انجیر کا درخت ہے۔ مجھے اشارہ ملا کہ انجیر کی جڑوں میں کھدائی کروں، وہاں ایک خزانہ چھپا ہے۔ لیکن میں اتنا پاگل نہیں تھا کہ اتنا بڑا صحرا عبور کرتا صرف اس لیے کہ مجھے بار بار خواب آیا تھا۔ وہ سب وہاں سے چلے گئے۔ لڑکا لڑکھڑاتا ہوا بڑی مشکل سے کھڑا ہوا اور احرام مصر کو دیکھنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس پر ہنس رہے ہوں۔ وہ بھی ہنسنے لگا۔ اس کا دل خوشیوں سے بھر گیا کیونکہ وہ جان چکا تھا اس کا خزانہ کہاں ہے۔ جیسے ہی رات ہوئی، لڑکا اس چھوٹے متروک چرچ میں پہنچا۔ مقدس مقام پر اب بھی انجیر کا درخت موجود تھا۔ آدھی تباہ شدہ چھت سے ستارے دیکھے جا سکتے تھے۔ اسے وہ وقت یاد تھا جب وہ اپنی بھیڑوں کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ سوائے خواب کے وہ ایک پرسکون رات تھی۔ اب اس کے پاس ریوڑ نہیں بلکہ ایک بیلچا تھا۔ وہ کافی دیر تک بیٹھا آسمان کو تکتا رہا۔ اس نے اپنے تھیلے سے پانی کی بوتل نکال لی تو اسے صحرا کی وہ رات یاد آ گئی جب وہ کیمیاگر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اسے وہ تمام راہیں، تمام راستے بھی یاد آئے جن پر اس نے سفر کیا تھا۔ خدا نے اسے خزانہ دکھانے کا انتخاب کس انداز سے کیا تھا؟ اگر وہ بار بار نظر آنے والے خواب کی اہمیت پر یقین نہ کرتا تو وہ نہ اس خانہ بدوش عورت سے ملتا اور نہ ہی بادشاہ سے۔ یہ فہرست بہت طویل ہے، اس نے خود سے کہا۔ یہ راستہ تو غیبی اشاروں سے بھرا پڑا تھا اور کوئی وجہ ہی نہیں تھی کہ میں کوئی غلطی کرتا۔ سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی اور جب وہ جاگا تو سورج کافی اوپر آ چکا تھا۔ اس نے انجیر کے پیڑ کی جڑوں میں کھدائی شروع کر دی۔ بوڑھے جادوگر، تم ساری کہانی سے واقف تھے، اس نے سورج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ تم نے ہی خانقاہ میں کچھ سونا چھپا رکھا تھا تاکہ میں اس چرچ میں واپس آ سکوں۔ راہب نے مجھے واپس آتے دیکھا تو مجھ پر ہنسا تو ہوگا۔ کیا تم مجھے ایسے حالات سے بچا نہیں سکتے تھے؟ نہیں، اس نے ہوا کے ذریعے ایک آواز سنی۔ اگر میں تمہیں بتا دیتا تو تم احرام نہ دیکھ سکتے جو انتہائی خوبصورت ہے۔ کہ ایسا نہیں ہے؟ لڑکا ہنسا اور کھدائی جاری رکھی۔ آدھے گھنٹے بعد اس کا بیلچہ کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ 1 گھنٹے بعد اس کے سامنے ایک بڑا صندوق تھا جس میں سونے کے اسپینی سکے، قیمتی جواہرات، سرخ اور سفید پروں سے سجا سونے کا تاج اور جواہرات سے جڑی مورتیاں وغیرہ موجود تھیں۔ یہ جنگ سے حاصل ہونے والا مال غنیمت تھا جسے لوگ بھول چکے تھے۔ لڑکے نے اپنے بیگ سے یوریم اور تھمیم نکالے۔ اس نے صرف ان پتھروں کا استعمال ایک بار مارکیٹ میں کیا تھا، باقی تو سارے راستے نشانیوں سے بھرے پڑے تھے۔ اس نے یوریم اور تھمیم بڑے صندوق میں رکھ دیے کیونکہ وہ بوڑھے بادشاہ کی نشانی تھے جس سے اب وہ کبھی نہیں مل سکے گا۔ یہ سچ ہے کہ زندگی صرف ان لوگوں پر مہربان ہوتی ہے جو اپنی منزل کی تلاش میں لگے رہتے، لڑکے نے سوچا۔ پھر اسے یاد آیا کہ اسے طریفہ جانا ہے تاکہ خزانے کا 10واں حصہ اس خانہ بدوش عورت کو دے سکے جس سے اس نے وعدہ کیا تھا۔ خانہ بدوش واقعی بڑے چلاک ہوتے، اس نے سوچا۔ ایسا شاید اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ سفر میں رہتے۔ پھر ہوا چلنے لگی۔ یہ افریقہ کے صحراؤں سے آنے والی لیوانتر تھی۔ اس کے ساتھ نہ صحرا کی بو تھی نہ ہی عرب فاتحین کی یلغار۔ اس میں تو بس ایک دل نشین مہک تھی جس سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔
اس میں محبت کا لمس تھا جو بہت دور سے آیا تھا اور انتہائی نرمی سے اس کے ہونٹوں پر ثبت ہو گیا تھا۔ لڑکے نے مسکراتے ہوئے کہا، فاطمہ میں آ رہا ہوں۔ ناظرین، آپ نے ناول دی الکیمسٹ کی اردو ٹرانسلیشن ایپیسوڈ 7 سنی۔ آج یہ اس کی لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ اس سے پہلے 6 ایپیسوڈ چینل پر اپلوڈڈ ہیں جن کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں۔ آپ چاہیں تو انہیں دوبارہ دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ ویک کوشش کرتے ہیں کہ کسی نئی کتاب کی ٹرانسلیشن یا کسی بک سمری یا کسی بک ریویو کے ساتھ ملا جائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔